ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور بار بار نشانیاں لائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو جن بتوں کو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ ان سے گم گئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ گھڑتے رہتے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یہاں سے قوم عاد اور ثمود وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیوں، ان کی تباہی اور ان میں رہنے والوں کی ہلاکت کے سبب کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، تمہارے آس پاس عاد اور ثمود وغیرہ کی اجڑی ہوئی بستیاں موجود ہیں، اور جب تم یمن اور شام کا سفر کرتے ہو تو راستے میں ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھتے ہو۔ کبھی تم نے ان کی تباہی اور بربادی کا سبب تلاش کیا ہے کہ آخر کس وجہ سے وہ بستیاں تباہ ہو گئیں، اور ان میں رہنے والے بسنے والے لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مالدار ہونے کے باوجود ہلاک ہو گئے اور عبرت کا نشان بن گئے؟ تو سنو، ان کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ جب وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، صرف اسی کی عبادت کرنے اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا، اور ان کی ہٹ دھرمی کا حال یہ تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت اور اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیاں بار بار پیش کی۔ سابقہ امتوں کی بربادی کے عبرتناک واقعات ان کے سامنے بیان کیے تاکہ وہ اپنے کفر اور معصیت سے باز آ جائیں، لیکن وہ کسی صورت اس سے باز نہ آئے اور کفر و معصیت ہی کو اختیار کیا، تو اس کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ تو اب تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کو ان کافروں نے اپنے معبود بنا رکھا تھا اور ان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان بتوں کو پوجنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان بتوں نے ان کافروں کی مدد کیوں نہیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا؟ بلکہ اس وقت تو یوں ہوا کہ ان بتوں کا عاجز اور بے بس ہونا پوری طرح ظاہر ہو گیا، اور عذاب نازل ہوتے وقت وہ ان کے کچھ کام نہ آئے۔ اور یاد رکھو کہ وہ جو بتوں کو اپنا معبود کہتے اور بت پرستی کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ٹھہراتے تھے، یہ ان کا بہتان اور افطرا تھا۔ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا اب تم بھی اپنے حال پر غور کر لو اور اپنے طرز عمل کو درست کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہوگا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اپنا شفیع، مددگار اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھنا کفر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار اور شفیع ماننا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھنا عین ایمان ہے۔ جیسے بت کی طرف سجدہ کرنا کفر ہے اور کعبے کی طرف سجدہ کرنا ایمان ہے۔ لہذا اس عظیم فرق کو پس پشت ڈال کر یہ آیت اللہ تعالیٰ کے کسی نبی علیہ السلام اور ولی پر چسپاں کرنا اور اسے ان کے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار اور شفیع نہ ہونے کی دلیل بنانا جہالت کی انتہا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور اے حبیب یاد کرو جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم،
کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ۔ اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اس سے پہلی آیات میں کفار مکہ کے سامنے سابقہ امتوں کے حالات اور ان کا انجام بیان ہوا، اور اب یہاں سے ان کے سامنے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کر کے انہیں شرم و عار دلائی جا رہی ہے۔ چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کفار مکہ کے سامنے اس وقت کا واقعہ بیان کیجئے جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف بھیج دیا، جس کا حال یہ تھا کہ وہ غور سے قرآن سنتی تھی۔ پھر جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش رہو تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قراءت اچھی طرح سن لیں۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ جنات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے حکم سے اپنی قوم کی طرف ایمان کی دعوت دینے گئے اور انہیں ایمان نہ لانے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب قرآن شریف سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور ان پر ایمان لاؤ۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور یاد رکھو، جو اللہ تعالیٰ کے بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا اور اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے وہ کھلی گمراہی میں ہیں، کیونکہ جب ان کی صداقت پر مضبوط دلائل قائم ہیں تو ان کی بات نہ ماننا ایسی گمراہی ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس واقعے کو سن کر کفار مکہ کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی زبان وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی انسانوں سے ہے، جبکہ جنات نہ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم زبان ہیں اور نہ ہی آپ کی جنس سے انسان اور بشر ہیں۔ جب وہ قرآن مجید کی آیات سن کر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو کفار مکہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سن کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے پر ایمان لائیں۔ مفسرین نے ان آیات پر کثیر کلام فرمایا ہے، یہاں ان میں سے 5 باتیں ملاحظہ ہیں۔ آیت نمبر 29 میں لفظ نفر مذکور ہے۔ مشہور قول کے مطابق اس کا اطلاق 3 سے لے کر 10 افراد تک ہوتا ہے، اور جنوں کی جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجی گئی، اس کی تعداد کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 7 جنات پر، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 9 جنات پر مشتمل تھی۔ نمبر 2، ان جنات کا تعلق کس علاقے سے تھا، اس کے بارے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ ان کا تعلق یمن کے علاقے نصیبین سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا تعلق نینوا سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جنات شیصبان سے تھے۔ نمبر 3، محقق علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں۔ نمبر 4،
آیت نمبر 30 میں ہے کہ جنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اس کے بارے میں حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کیونکہ وہ جنات دین یہودیت پر تھے اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لیا. اور بعض مفسرین نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام نہ لینے کا باعث یہ ہے کہ اس میں صرف مواعظ ہیں، احکام بہت ہی کم ہیں. نمبر 5 آیت نمبر 31 میں بیان ہوا کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے گا. اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایمان لانے سے جو گناہ بخشے جائیں گے ان سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور جو گناہ حقوق العباد سے متعلق ہو گئے وہ محض ایمان قبول کرنے سے معاف نہیں ہوں گے بلکہ ان کی تلافی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.